میں نے جیسے ہی قرآن کھولا اور قرآن کو سمجھنے لگا تو قرآن سے نصیحت ملنے لگی، قرآن سے حوصلہ ملنے لگا، اپنی تکلیفیں اور اپنے غم چھوٹے لگنے لگے۔ کیونکہ میں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور مجھے ان کی برداشت پر رشک آیا، پھر اسے اپنے اوپر سوچا کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ ان کو باتیں کرتے تھے اگر میرے اوپر ہوتی تو یہ ناقابل برداشت تھا۔ میں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھی، ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو بول بول کر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا صبر ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ پھر میں نے قرآن میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی بت تراش کے گھر میں ہوئی، گھر سے نکالے گئے، اپنا باپ ہی بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو ویران بیابان میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا۔ پھر قربانی دینے کا حکم آیا تو اپنے بیٹے کو چھری تلے لٹا لیا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھا، سب کچھ چلا گیا، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا۔ آج ہے کسی میں کوئی اتنا صبر؟ پھر میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینکا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی لیکن صبر کیا، اور اس کال کوٹھڑی کے اندر بھی اپنے رب سے راضی رہے۔ کیا ہمارے اندر اتنی جرت ہے؟ کیا یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ کو دیکھا جنہوں نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئیں، اور آزمائشوں سے زندگی بھری ہوئی تھی، اور آزمائشوں کے بیچ میں نبوت کے مقام تک پہنچے، جنگ پہ جنگ لڑی اور دشمنوں سے مسلسل آزمائش کی زندگی کو برداشت کیا۔ کیا آج ہم یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن نے جو سب کچھ بیان کیا ہے یہ محض قصہ کہانیاں سنانے کے لیے کیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن نے یہ مثالیں سنا کے، یہ سب کچھ سمجھا کے ہمیں بتایا ہے زندگی گرم صحرا کی تپتی دھوپ کی مانند ہے۔ ہمیں گرم ریت پر لیٹ کر سینے پر بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر ہمیشہ یہ کہنا پڑے گا کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں اللہ کی ہر رضا سے راضی ہوں، اور یاد رکھو کہ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے مل جائے۔ ہمیں ان انبیاء کی سنت پر چلنا ہوگا، صبر کے ساتھ آزمائشوں پر پورا اترنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔